ناظرین، اس وقت کی بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کو ایکیوز کیا ہے کہ ایران نے اسرائیل کے جو ایمبیسڈر ہیں اس کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے، یہ بڑا ہی خطرناک الزام ہے جو ایران کے اوپر لگایا گیا ہے، کیونکہ اس نوعیت کے جو الزام ہیں وہ کسی ملک پر جنگیں چھیڑنے سے پہلے جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے یہ کراس بارڈر اٹیکس کر رہا ہے، یہ گلوبل سیکورٹی کے لیے خطرہ ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ سفارتکاروں کو بھی نشانہ بنانا جب شروع ہو گیا ہے، تو اس نوعیت کے سنگین الزامات جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں کوئی بڑی جنگ چھیڑنے سے پہلے۔ تو ایران کے خلاف جو چارج شیٹ ہے اس میں یہ نیا اضافہ ہوا ہے، اور مصر کے آرمی چیف ایک کیپٹل کا دورہ کر رہے ہیں، ایک ریجن کے ایک بڑے ملک کے کیپٹل کا دورہ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ مصر جو ہے وہ ملٹری الائنس بنانے جا رہا ہے، اور وہ ملک ہے سعودی عربیہ۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مصر اور سعودی عربیہ ایک ملٹری الائنس بنانے کی طرف جو بڑھ رہے ہیں، اور اسرائیل اس سے بہت زیادہ خطرہ محسوس کر رہا ہے۔ اچھا، اس کو آپ ذرا نوٹ کریں کہ جب قطر میں میٹنگ ہوئی تھی قطر پر حملے کے بعد، اور مصر نے یہ پرپوز کیا تھا کہ ایک جوائنٹ ملٹری فورس بنانی چاہیے، تو یو ای نے اس کی مخالفت کی تھی، اور قطر بھی اس میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ اس کے اگلے ہی دن آپ دیکھیے کیا ہوا، اس کے اگلے ہی دن سعودی عربیہ نے 48 گھنٹوں کے اندر اندر جو ہے وہ پاکستان کو بلا کر اس کے ساتھ نیٹو کی طرز کا بہت بڑا معاہدہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عربیہ بھی، کیونکہ سعودی عربیہ نے اس پرپوزل کو ریجیکٹ نہیں کیا تھا، جوائنٹ فورس والے پرپوزل کو سعودی عربیہ نے ریجیکٹ نہیں کیا، اور جو انہوں نے آ کر فوری ایگریمنٹ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا الائنس بنے کہ جو اسرائیل کا ان چیکڈ جو اٹیکس ہیں کسی بھی ملک پر وہ کسی بھی وقت حملہ لانچ کر سکتا ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی بڑا الائنس ترتیب دیا جائے۔ تو یعنی مصر بھی چاہ رہا ہے، سعودی عربیہ بھی چاہ رہا ہے، تو اب یہ دونوں جو ہے وہ آپس میں الائنس بنانے جا رہے ہیں۔ ادھر ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان اور سعودی عربیہ کے الائنس کو جوائن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ ذرا اندازہ کریں نا کہ یعنی یہ تو پھر سارے، اور ایران اور مصر کے اچھے تعلقات، تو یہ تو سارا لنک ہو جائے گا نا، یہ تو بعد میں سارے ملک ایک ہی معاہدے کے اندر بھی کل کو جو شامل ہو سکتے ہیں۔ جس طرح سے انپریڈکٹیبل سچویشن پیدا ہو رہی ہے، اسرائیل کسی بھی ملک پر حملہ لانچ کر سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بڑے الائنس جو ہے اس وقت ترتیب دیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت بڑے تعداد کے اندر، بڑے نمبرز کے اندر جو ڈیموکریٹس ہیں وہ سامنے آئے ہیں فلسطین کی سپورٹ کے اندر، اور ادھر جو ہے وہ سیریا میں اسرائیل کا اگریشن ہو رہا ہے، لیبنان میں ہو رہا ہے، غزہ میں ہو رہا ہے، اور رشیا یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کی جو نیوکلیر ایکٹیویٹیز ہیں اس کو ہم پوری طرح سے مانیٹر کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو وہ وینزویلا اور نائجیریا کے حوالے سے نظر ملٹری پلانز ترتیب دے دیے گئے ہیں، جس میں یہ خطرہ مسلسل موجود ہے کہ دونوں ملکوں کے اوپر کسی بھی وقت جو اٹیک ہے وہ لانچ کیا جا سکتا ہے۔ وینزویلا کے حوالے سے 3 طرح کے پلانز ہیں وہ ترتیب دیے گئے ہیں، یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، اور اسی طرح سے نائجیریا کے حوالے سے بھی پلانز ترتیب دیے گئے ہیں۔ اور یورپی یونین اس وقت بڑی ٹربل میں ہے، کیونکہ اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ یوکرین کی جنگ کو آگے بڑھانے کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا۔ یوکرین کے پاس پیسہ ختم ہونے جا رہا ہے، اور دسمبر کے اندر اجلاس کے اندر یورپی یونین کو وہ پیسے جب جاری کرنے ہیں، اس میں فیصلہ کرنا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اکانومی سب کی کمزور ہیں، اور جو ویسے بھی لوگوں کا ایک سینٹیمنٹ ہے کہ وہ جنگوں میں پیسہ نہیں لگانا چاہتے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل ویلفیئر پروگرامز کے اوپر جب وہ پیسہ لگایا جائے۔ نیو یارک الیکشن سب کے سامنے ہے، تو پھر پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اور رشیا کے ایسٹس کو فریز کرنے کے لیے بیلجیم اور باقی ممالک جو ہے وہ تیار نہیں ہیں۔ تو اب یورپی یونین بیلجیم کو کہہ رہا ہے کہ وہ راضی ہو جائے، لیکن اگر بیلجیم راضی ہو بھی جاتا ہے اور یہ رشیا کے پیسے استعمال کر بھی لیے جاتے ہیں، اس سے بھی ایک تو یہ ہے کہ کوئی یورپ جنگ جیتنے والا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی تو انہوں نے 3 سال لڑ لیا نا، $500 بلین وہ یوکرین کو منتقل کر چکے ہیں، اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، اور وہ جیت نہیں سکتے، اس میں یہ بات ہے۔ تو مزید پیسہ برباد ہوگا، اور دوسرا رشیا کے ایسٹس استعمال کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اس فائنینشل سسٹم کے تابوت میں آخری کیل خود ٹھونکیں گے، اور کوئی دنیا کے انویسٹرز یہاں پر پیسہ رکھنے والے یا انویسٹ کرنے والے نہیں ہوں گے، سب یہاں سے اپنا پیسہ جو تیزی کے ساتھ نکالیں گے، یہ اس تابوت میں جو آخری کیل ثابت ہوگا۔ تو اسی لیے دونوں طرف سے مسائل ہیں، اور امریکہ بالکل سائڈ کے اوپر ہے۔ جب تک ٹرمپ موجود ہیں، اور اگر اسی درمیان یہ جنگ جاری رہتی ہے، تو امریکہ سے ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملنے والی، تو پھر یہاں پر مسئلہ ہے۔ یہ تمام صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایران کے حوالے سے جو سنگین ترین اس وقت الزام لگایا گیا ہے، امریکہ اور اسرائیلی آفیشل یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکیوز ایران آف پلاننگ ٹو اسیسینیٹ اسرائیلز ایمبیسڈر ان میکسیکو۔ میکسیکو میں جو اسرائیلی ایمبیسڈر ہے اس کو ایران نے اسیسینیٹ کرنے کی جب وہ کوشش کی۔ دا ایرانین ریولوشنری گارڈز یعنی IRGC انہوں نے پلان کیا ٹو اسیسینیٹ اسرائیلز ایمبیسڈر
टू मैक्सिको, एक्सियस लिख रहा है, एएफपी लिख रहा है, बाकी मीडिया जो लिख रहा है। तो ये वन ऑफ द आप कह लें कि बहुत ही सेंसिटिव नौयत का इल्जाम है, और ईरान को एक रोग स्टेट साबित करने के लिए, जो कि असल में तो रोग स्टेट इजराइल है, जो किसी इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता, किसी ज़ाब्ते को नहीं मानता, वो पॉलिटिकल शख्सियात को भी असैसिनेट करता है, वो डिप्लोमेट्स को भी नहीं छोड़ता। अब देखिए ईरान के जो डिप्लोमेटिक जो मरकज था शाम में, उसको जब निशाना बनाया गया, लेबनान में ईरान के एम्बेसडर को इन्होंने निशाना बनाया, और इस्माइल हानिया एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं, उनको तेहरान के अंदर जब निशाना बनाया, और उस दिन निशाना बनाया जिस दिन हलफ की जो सेरेमनी है वो हो रही थी। तो अब ये एक नया इल्जाम है, और वो बात ज़हन में रखें जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने वॉर्न किया हुआ है और इराक को फोन करके खबरदार किया है 3-4 रोज कबल कि अमेरिका बहुत जल्द हमले लॉन्च करने जा रहा है। तो वो बात ज़हन में रखें कि वो बात वहीं की वहीं है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसी दरमियान असल में अमेरिका और इजराइल बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं, क्योंकि ना ही ईरान को वो सरेंडर करवा पा रहे हैं, ना ही ईरान को उनकी सैंक्शंस जो है वो किसी काम आ रही हैं। भाई देखें, ओआईसी में तो ऐसा कोई कंट्री नहीं है, एक भी ऐसा कंट्री नहीं है जो ईरान की तरह रेजिस्ट कर रहा हो, ईरान की तरह खड़ा हो, ऐसा तो कोई एक मुल्क भी नहीं है। सब तो आप देखें जिस तरह से मतलब अमेरिका के साथ चल रहे हैं, सबको आप देखें तो बेशतर तो कितनी बड़ी चापलूसी करते हुए आपको नजर आएंगे। तो ईरान तो फिर स्पेशल केस है ना, इसलिए वो ईरान को डिस्ट्रॉय भी करना चाहते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि ईरान के खिलाफ हर एक उनका वेपन जो है वो फेल हो चुका है, सैंक्शन से लेकर डायरेक्ट मिलिट्री अटैक से। अब जो आज रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमेरिका की अनगिनत सैंक्शंस के बावजूद ईरान की जो ऑयल सप्लाई है वो जारी है, ईरान अपना ऑयल जब वो बेच रहा है, ठीक है ना, बावजूद इसके कि अमेरिका इस वक्त पूरा जोर लगा रहा है। डिस्पाइट इंटेंस यूएस सैंक्शंस के और प्रेशर के, ईरान अपनी जो एक्सपोर्ट्स है वो जारी रखे हुए, और अक्टूबर के अंदर तो इसमें बल्कि इजाफा हुआ है, और जो शेडो फ्लीट्स हैं उसके जरिए ये ऑयल एक्सपोर्ट हो रहा है, मोस्टली चाइना को ये हो रहा है। और ये जो शेडो फ्लीट्स हैं ये दरअसल जब वो रेगुलर जो सिस्टम है, ये यानी उस कन्वेंशनल जो ग्लोबल शिपिंग सिस्टम है, ये उससे हटकर जब वो काम करते हैं, और इनको ट्रैक नहीं किया जा सकता क्योंकि ये इंश्योर्ड नहीं है। तो कन्वेंशनली जैसे हर एक को ट्रैक किया जाता है, तो इसको ट्रैक नहीं किया जा सकता, और जो रेगुलेटरी ओवरसाइट है उससे ये दूर है, इसलिए इसको शैडो फ्लीट जब कहा जाता है। तो ये ज्यादा ऑयल जब चाइना को जा रहा है और बाकियों को भी जा रहा है, तो ईरान इंप्लाइज अ वैरायटी ऑफ सोफिस्टिकेटेड एंड कोवर्ट स्ट्रेटजीज, बहुत सारी सोफिस्टिकेटेड और कोवर्ट स्ट्रेटजीज के तहत ईरान, तो अमेरिका इसमें फेल हो रहा है। तो ये भी उनको डेस्परेशन है, ये भी उनको फ्रस्ट्रेशन है। और आप देखें ना, 2 साल से ज्यादा हो गए, वो तो हमास को भी डिफीट नहीं कर सके, हमास को भी डिफीट नहीं कर सके हैं। तो ये वो हेजेमोनिक स्टेटस जो है वो इनका चैलेंज हो रहा है कि वो जिसको चाहें जहां चाहें रिजीम चेंज नहीं कर सकते। ये बुनियादी बात है। अंसारुल्लाह के खिलाफ अमेरिका ने फुल फ्लैज जंग लॉन्च की, ईरान से ट्रंप ने अनकंडीशनल सरेंडर मांगा, ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। एक आप स्टेटमेंट देखिए, मैक्रोन इज द फ्रांस वर्स्ट प्रेसिडेंट। मैक्रोन के जो मेंटोर हैं वो ये बात कर रहे हैं, मैक्रोन्स मेंटोर कॉल हिम वर्स्ट प्रेसिडेंट, वॉन्स ऑफ फार राइट सर्ज। देखिए बात पता है क्या है, बात यह है कि वेस्ट जो है वो कोलैप्स हो रहा है, और ये हमारी बातें नहीं, उनकी बातें। वो कह रहे हैं कि फार राइट जो है वो बढ़ सकती है। देखिए मैक्रोन ने यहां मिडिल ईस्ट के हवाले से तो अच्छा स्टांस लिया, लेकिन यूक्रेन की जंग में तो वो सबसे बड़े सपोर्टर हैं, और पैसा वहां पर, और सबसे ज्यादा वो इस बात को परसू कर रहे हैं कि यूक्रेन की जंग आगे बढ़ाएंगे, ये वो सारा। तो इकोनॉमी के जो मसाइल हैं, सियासत के जो मसाइल हैं, और फार राइट वहां पर और पॉपुलर हो रहा है, और फ्रांस में और फिर जर्मनी में हो रहा है। तो इन 2 मुल्कों के अंदर फार राइट के आने का मतलब यह है कि पूरे यूरोप में फार राइट आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 मुल्क तो यूरोप का फेस है। तो यहां आएगा तो फार राइट मजबूत होगा, तो बाकी जहां जहां पर हैं फार राइट उनको और सपोर्ट मिलेगी। तो ये तो फिनोमेना अमेरिका से शुरू होकर यूरोप पहुंच रहा है, और अगर यूरोप के बड़े मुल्कों में ये आ जाता है तो फिर बाकियों में तो डेफिनेटली जब जाएगा। तो यानी ये वेस्टर्न लीडरशिप है कि वो कुछ भी डिलीवर नहीं कर पा रहे, ना वो जंगें जीत पा रहे हैं, गैर जरूरी जंगें उन्होंने छेड़ी हुई हैं। इजराइल की फंडिंग वो कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में क्योस उन्होंने फैला कर रखा हुआ है, अफ्रीका की जंगें अलग हैं, और सबसे बड़ी डिजास्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी डिजास्टर वॉर यूरोप में यूक्रेन की जंग वो छेड़कर बैठे हुए हैं, जहां से इतनी इमिग्रेशन उनकी तरफ हो रही है, और $500 बिलियन वो यूक्रेन में झोंक चुके हैं। तो ये उनकी हालत है, इस तरह से लोग उनको देख रहे हैं, वर्स्ट प्रेसिडेंट के तौर पर देख रहे हैं। 104 डेमोक्रेट्स ने कहा है कि इजराइल के जो अग्रेशन है वेस्ट बैंक में वो फौरी तौर पर खत्म हो जाए। नेतन्याहू का उन्होंने नाम लिया, नेतन्याहू जो है वो इमीडिएटली वेस्ट बैंक में जो कुछ हो रहा है उसको रोके। 104 डेमोक्रेट्स,
تو یہ نمبرز اور تعداد جو ہے وہ آگے بڑھے گی، اور ڈیموکریٹس جو ہے وہ ان کو بات سمجھ آ گئی ہے، دیکھیں ان کو یہ ووٹ پڑا ہے، اسرائیل کے خلاف ووٹ پڑا ہے اور جنگوں کے خلاف ان کو ووٹ پڑا ہے۔ اب بنیادی وہاں پر لوگوں کا دیکھیں، جو ٹرمپ کی وکٹری تھی جس میں پوری ڈیپ سٹیٹ اور اسٹیبلشمنٹ کو شکست ہوئی، وہ ایک پہلا ایسا سگنل تھا کہ امریکنز کیا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ جیسے بندے کو وہ لے آئے، اور جس میں اسٹیبلشمنٹ سارا ڈیپ سٹیٹ وہ سب کو شکست دے کر ٹرمپ آیا، تو یہ کوئی اصل بنیادی جو بات تھی وہ یہ کہ امریکن سگنل دے رہے تھے امریکہ کے لوگ کہ بھائی ہم چاہتے ہیں پیسہ ادھر لگایا جائے۔ ٹرمپ نے اگر پھر وہی ٹریڈیشنل پالیسی جب جاری رکھی، اور ٹرمپ کو لگا کہ بھائی وہ اتنا پاپولر ہے کہ وہ کچھ بھی کرے گا، تو زہران ممدانی کو جتوا کر امریکنز نے میسج دیا ہے کہ وہ اس ایشو کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کسی ایک پرسنالٹی کے ساتھ نہیں کھڑے۔ اگر زہران ممدانی بھی جنگوں کو اور اسرائیل کو سپورٹ شروع کر دیں تو زہران ممدانی بھی وہ نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اسرائیل کی سپورٹ وہ افورڈ نہیں کر رہے، کسی بھی جنگ کی سپورٹ وہ افورڈ نہیں کر رہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل کے اوپر وہاں پر پیسہ جب لگا جائے۔ تو 104 ڈیموکریٹس چھوٹی بات نہیں ہے، اور یہ تعداد بھی بڑھے گی، اور ایپک فنڈڈ جو کانگریس مین ہیں، یہ ضمانت ہوا کرتی تھی، اب وہ ایپک کی جو ہے نا فنڈز وہ واپس کرنے ہیں، اور خاص کر ڈیموکریٹس کو اب اسی مومنٹم کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اسی میسج کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اور ادھر اسرائیل شدید پریشان ہے کہ سعودی عربیہ اور مصر جب وہ ملٹری الائنس بنانے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ ہے کہ ملٹری الائنس مصر اور سعودی عربیہ کے درمیان بننے جا رہا ہے، جس سے ریجن کا جو کرنٹ سیکورٹی بیلنس ہے وہ پوری طرح سے ہل جائے گا، اور اگر یہ دونوں مل جاتے ہیں تو یہ اسرائیل کے خلاف موسٹ ڈینجرس فرنٹ کھل جائے گا۔ اور سینائی کے اندر مصر جو ہے وہ اپنا بلڈ اپ بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اور ریجن کی جو سیکنڈ اینڈ تھرڈ پاورفل آرمیز ہے، یعنی مصر اور سعودی عربیہ کی آرمیز وہ مل جائیں گی، تو اسرائیل کو بہت بڑا دھچکا لگنے والا ہے۔ کمبائن ہو جاتی ہے اگر ان کی ملٹری پاور، تو یہ اسٹرانگسٹ پاور آ جائے گی اسرائیل کے سدرن بارڈرز کے اوپر، ٹھیک ہے نا، یہ اسٹرانگسٹ پاور وہاں پر آ جائے گی۔ تو اس کو اسرائیل بالکل انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہا اس الائنس کو، اور یہ بیلنس آف پاور جو ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ مصر کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے سعودی عربیہ کا دورہ کیا ہے، جس میں ایجپٹ اور سعودی عربیہ کے درمیان ملٹری کوآپریشن جو ہے اس کو آگے بڑھانے کی بات کی ہوئی ہے۔ اور آپ ذرا نوٹ کریں، پاکستان کے آرمی چیف بھی مصر کا دورہ کر کے آئے ہیں اور جارڈن کا دورہ کر کے آئے ہیں، اس میں بھی ملٹری کوآپریشن جب ڈسکس ہوا ہے۔ تو یہ بہت بڑی تیاری، ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ دیکھیں، اگر یہ مڈل ایسٹ کی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ان کو چلنا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ سب یہ سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ بھی ان تمام ملکوں کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں، انکلوڈنگ سعودی عربیہ ٹو ایجپٹ اینڈ قطر، وہاں پر یہ تھاٹ ایگزسٹ کرتی ہے جو دوسری تھاٹ ہے کہ بھائی اپنی فوجیں تیار کریں اسرائیل کے اوپر اور امریکہ کے اوپر اعلان کریں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو اس وقت کی پالیسی ہے وہی سب کی پالیسی ہے، تو دوسری طرف لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا غیر معمولی الائنس بننے جا رہا ہے۔ دو طرفہ الائنسز بن رہے ہیں، یعنی پاکستان اور سعودی عربیہ اور مصر، ٹھیک ہے نا، مصر ترکی پاکستان ایران، تو یہ کل کو یہ ایک دوسرے کے ساتھ سارے جوائن کر لیں گے۔ پاکستان اور ترکی کے اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں، ابھی ایران کا دورہ ہو رہا ہے، پاکستان اور ایران اسٹریٹجک ریلیشن بڑھا رہے ہیں، سعودی عربیہ کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے، مصر اور سعودی عربیہ بڑھا رہے ہیں، پاکستان اور مصر کی بات چیت چل رہی ہے۔ تو یہ سب کے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے ہو گئے، تو کل کو سب ایک ہی معاہدے میں آ سکتے ہیں، اس کی پوری پاسبلٹی ہے، جیسے آگے ریجن میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ سیریا میں جو اسرائیلی فوج ہے وہ آگے بڑھی ہے، اور اس نے وہاں پر چیک پوائنٹس ہے وہ قائم کی ہیں، تو یہ بہت بڑی وائلیشن ہے سیریا کی سوورینٹی کی، یعنی ان کی سوائل پر جا کر چیک پوائنٹس قائم کرنا اور گولیاں چلانا اور لوگوں کو، تو وہاں پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ ان دماسکس اینڈ ایسٹ ٹاؤنز اگینسٹ دی SDF، جس کو اسرائیل سپورٹ کرتا ہے۔ تو ادھر جو ہے وہ ازبکستان، ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ $35 بلین جب وہاں پر انویسٹ کرے گا، اور یہ جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں ان کے ساتھ ہم تعلقات بڑھا رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یعنی ازبکستان بھی $35 بلین امریکہ میں انویسٹ کرے گا، تو یہ معاہدے کتنے سسٹینیبل ہوں گے، اور ان ملکوں کی اکانومیز کیا یہ برداشت کر سکیں گی، ٹھیک ہے نا۔ فی الحال تو سب کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ سسٹینیبل ہے؟ مطلب جاپان $550 بلین دے گا امریکہ کو، کیا یہ جاپان کے لیے سسٹینیبل ہے جب خود ان کو اتنے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے؟ $350 بلین ساؤتھ کوریا دے گا جب ان کا کمپٹیشن امریکہ سے ہے، اور پیسہ اپنی ٹیکنالوجی میں لگانا ہے، اپنی ریسورسز میں لگانا ہے، وہ ادھر پیسہ دیں گے تو ادھر کیا کریں گے؟ تو یہ معاہدے سسٹینیبل نہیں ہے، اور اگر یہ ملک اتنا پیسہ دیں گے تو بہت بڑا لاس اٹھائیں گے۔ یورپی یونین اس وقت بیلجیم کے منت ارلا کر رہا ہے کہ $140 بلین جو رشیا کے ہیں وہ یوکرین کو دے دیے جائیں، اس پہ بیلجیم جو اپنا ویٹو ہے وہ ختم کر لے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ بنیادی مسئلہ ہے، اگر بیلجیم کر بھی دے گا، اصل یورپین ریاستیں ڈری ہوئی ہیں کہ بھائی کل کو اگر یہ جنگ ختم ہو جائے گی، دیکھیں نیوکلیر وار ہوگی تو کچھ کہا نہیں جا سکتا،
ہم دوسری صورت، ضروری تو نہیں ہے کہ نیوکلیر وار ہو، دوسری صورت اسیوم کرتے ہیں کہ کل کو جنگ رک گئی تو رشیا اپنا پیسہ واپس لینے کے لیے آئے گا نا. تو آلریڈی یورپین اکانومیز کا برکس نکل چکا ہے، کل کو جب یہ پیسہ واپس کرنا پڑے گا تو کیسے واپس کریں گے؟ مطلب یورپ کی اس وقت مزید حالت کیا ہوگی جب یہ پیسہ واپس کرنا پڑے گا؟ اور واپس تو کرنا پڑے گا، واپس تو کرنا پڑے گا ہر صورت. تو اس لیے وہ ڈرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ہنگری جیسے ملک اور سلوواکیہ وہ کہہ رہے ہیں کوئی اس میں چانس نہیں ہے کہ ہم یہ پیسہ ادھر دیں. اچھا اگر نہیں دیتے تو پھر یوکرین کو فائنانس کون کرے گا؟ امریکہ تو پیچھے ہو گیا، تو پھر یہ مسئلہ ہے. اوپر سے اگر لون لینا ہے تو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے ہم لون نہیں دیں گے جب تک رشیا کے ایسٹس فریز کرنے کی اور یعنی استعمال کرنے کی حامی نہ بھری جائے. تو اس میں یورپ پھنسا ہوا ہے. تو یا اس کا نتیجہ ایک عالمی جنگ کی صورت میں نکلے گا، اور اگر عالمی جنگ سے پہلے جنگ رکی تو پھر یورپ کے تو اور نیٹو کی شکست کے علاوہ تو کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. مطلب کیا یہ رشیا کی شکست پر جنگ ختم ہوگی؟ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا اب آپ دیکھیے یورپ اور رشیا کی کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے. کرنٹ جو یورپین اور نیٹو پالیسی ہے وہ رشیا کے ساتھ ان کی کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب آپ دیکھیے یورپ نے کہا ہے کہ یہ جو ڈرونز آ رہے ہیں یہ رشیا بھیج رہا ہے، اور ہم جو رشینز ہیں، رشین جو سٹیزن ہیں، ان کی یورپ کے اندر انٹری، ان کے ویزا جو ہے وہ اس کی ریگولیشنز کو سخت کر رہے ہیں تاکہ ان کو یہاں پر ہم الاؤ نہیں کریں گے، اور ان کی ٹریولنگ جو ہے اس کو بہت زیادہ سخت کر رہے ہیں، رولز کو بہت زیادہ سخت کر رہے ہیں. اب یہ ان کا تو اس سے معاملات یعنی خراب ہوں گے. اے ایف ڈی یہاں پر فرانس میں فارورڈ پارٹی اور جرمنی میں اے ایف ڈی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ایف ڈی جو ہے یہ رشیا کے لیے اسپائی کر رہی ہے آن جرمن آرمی آن بہاف آف رشیا. یہ اس وقت ان کی اندرونی صورتحال. وہ اے ایف ڈی کو انہوں نے جناب علی رشیا کا ایجنٹ بنا دیا ہے. تو ظاہر ہے اس سے یہ پارٹیز اور پاپولر ہوں گی کہ جب ایسے الزام ان کے اوپر جب لگ رہے ہیں. اچھا امریکہ نے نیدرلینڈ کو کہا کہ جو چائنیز کمپنی ہے نیدرلینڈ میں اس کو جو ہے وہ قبضے میں لے لیا جائے. نیدرلینڈ نے لے لیا. اب نیدرلینڈ کہہ رہا ہے کہ ہم چائنا کو یہ واپس کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ چائنا نے منرلز بند کر لیے، اور جرمنی سب سے زیادہ آن سٹیک آیا ہوا ہے، باقی بھی آئے ہوئے ہیں. اب نیدرلینڈ کہہ رہا ہے کہ ہم واپس کرنے جا رہے ہیں. تو دیکھیں وہ ایونٹس ہو رہے ہیں کہ جس میں امریکن ہیجمنی چیلنج ہو رہی ہے. نیدرلینڈ اور ریڈی ٹو ریٹرن نیکسپیریا ٹو چائنا. بلومبرگ نیکسپیریا اس کمپنی کا نام ہے جو چپس بناتی ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر نیدرلینڈ کے اندر ہے. اس کو فریز کیا، اس کو قبضے میں لیا. امریکنز کے کہنے پر آج کہہ رہے ہیں واپس کرنے جا رہے ہیں، اور یہ 8-10 دن ہوئے، اس سے زیادہ وہ جھیل نہیں سکے. تو کیا ایسی مجبوری ہے؟ اور امریکنز نے کہا کر لو، کر لیا، اب واپس کرنی پڑ رہی ہے. کیوں واپس کرنی پڑ رہی ہے؟ تو یہ وہ بات ہے کہ ان کی ہیجمنی جو ہے وہ چیلنج ہو رہی ہے، وگرنہ ماضی میں ایسا ہو سکتا تھا. اور رشیا کہہ رہا ہے کہ ہم جو امریکہ کی نیوکلیر ایکٹیویٹیز ہیں اس کو بہت کلوزلی جو ہے وہ مانیٹر کر رہے ہیں. اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم ریئر ارتھ منرلز اور اس کی پروسیسنگ کے اندر، بھئی منرلز کو نکالنا اور پروسیس کرنا ہے، باقاعدہ ٹیکنالوجی ہے نا، تو اس میں ہم انڈیپینڈنس حاصل کر رہے ہیں. اس کا مطلب انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اقرار کر رہے ہیں، انڈیپینڈنس حاصل کر رہے ہیں، مطلب چائنا کا کنٹرول ہے، یہ بات وہ مان رہے ہیں. تو انڈیپینڈنس کب حاصل کریں گے؟ ایکسپرٹس کے مطابق 10 سال لگ سکتے ہیں. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کہہ رہی ہے نہیں ہم 6 مہینوں میں حاصل کر لیں گے. تو وقت بتائے گا. نائجیریا کے لیے پلانز تیار ہیں اور وینزویلا پر حملہ کرنے کے لیے پلان تیار ہے. 3 پلانز آج جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے نیو یارک ٹائمز کے مطابق. ایک یہ ہے کہ ایئر اسٹرائکس لانچ کی جائیں. دوسرا پلان یہ ہے کہ سی آئی اور اسپیشل فورسز کو بھیجا جائے، پریزیڈنٹ مڈورو کو مطلب وہاں سے وہ اٹھا کر لے آئیں جیسے انہوں نے پچھلی ٹرم میں بھیجا تھا اور برے طریقے سے فیل ہو گئے تھے. دوسرا طریقہ یہ ہے جیسے وہ ہالی ووڈ فلموں میں کرتے ہیں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ زمینی فوج اتاری جائے اور وہ جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں اور آئل ہے وہاں پر قبضہ کر لے، اور پھر ایک ٹیررزم کے نام کے اوپر جب جنگ شروع کر دی جائے، کائنڈ آف سول وار. تو یہ ایک تیسرا پلان ہے اور اس میں ایک فل اسکیل انویژن بھی شامل ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.